السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ عروج کی چہل پہل اور رونق کو اس وقت چھوڑنا بہتر ہے جب سب پوچھیں کہ جا کیوں رہے ہو، نہ کہ جب سب کہنے لگیں کہ یہ چلا کیوں نہیں جاتا۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اگر یاد آ جائے تو معافی میں تاخیر مت کرنا، کیونکہ دنیا کے دکھ آخرت کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ جب دکھ انتہا کو پہنچ کر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو سوچنا کہ تم کسی کے مجرم تو نہیں رہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو عقل آ چکی ہے۔ برے اعمال دھیمک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں آ کر ٹوٹ جائیں۔ کسی کو بھولنے کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ کسی دوسرے انسان کا استعمال کیا جائے۔ انسان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ کسی مکمل انسان کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے پیار سے مکمل کر دو۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی سے الگ ہو جانے کے بعد زندگی بہت آسان اور بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سب سے زیادہ اذیت کا شکار ہم جیسے لوگ ہی رہ جاتے ہیں، جو اپنے جذبات کو لے کر مخلص ہوتے ہیں، جنہیں ان لوگوں کی باتیں نہیں بھولتیں اور وہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ہنسی خوشی انہیں ہماری یاد تو دور کی بات بلکہ ہمارا خیال بھی نہیں آتا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ لوگ پچھتائیں گے، یقین جانے انہیں خیال تک نہیں آتا۔ پچھتاوا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھا انسان مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ آپ سے مخلص ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، ان کا رویہ بتاتا ہے، اور جو لوگ آپ کی کیئر کرتے ہیں وہ الفاظی نہیں بلکہ کیئر کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد ہمیشہ اس عورت کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے جس عورت میں یہ 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، وہ صابرین ہو، نمبر 2، وہ جھگڑالو نہ ہو، اور نمبر 3، وہ اپنے مرد کا احترام کرتی ہو۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے، لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کیجئے جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر ان سے خفا ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اپنی عزت اور دوسروں کے احترام کی وجہ سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کی بات نہیں سمجھتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بھی تکلیف دہ امر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی بات کا غلط مطلب سمجھے۔ ایک بزدل عاشق کی حیثیت عورت کی نظر میں پرانے اخبار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ خبریں کتنی بھی دلچسپ اور دل فریب کیوں نہ ہوں، اس کا مقدر ردی کی ٹوکری ہی ہوتا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ کبھی آپ نے پانی میں گرے تیل کے قطرے کو دیکھا ہے؟ وہ پھیلتا ہے تو اپنے رنگ بکھیرتا ہے، اگر پانی میں چل پڑے تو وہ ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ قطرہ
کبھی ٹوٹتا نہیں پانی سے، چاہے پانی گدلا ہو یا صاف۔ تیل کا وہ قطرہ اپنی شناخت نہیں کھوتا، پانی کی سطح پر وہ تیرتا رہتا ہے۔ آپ سب بھی تیل کے ایسے قطرے بن جائیں۔ زمانہ آپ کو اپنے میں ہضم کرنا چاہے، لیکن آپ اپنی نیکی اور اچھائی کی شناخت کو برقرار رکھیں۔ ہم جسے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا، اور جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس معاشرے میں شدید ترین محبت پانے اور بہترین شخصیت بننے کے لیے پہلی شرط امیر ترین ہونا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ اب آپ اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنا ہو؟ لہٰذا خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ قبولیت نہیں ہوتا کہ ہم نے صورتحال کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہتے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے، اور جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ بات مانتا تو ہوں مگر دل کو سمجھاؤں گا کیسے؟ زندگی میں دو ہی دکھ ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ جو تم چاہو وہ نہ ملے، اور دوسرا جو تم چاہو وہ وقت گزرنے کے بعد مل جائے۔ کبھی کبھی جو آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں ان تک آپ رسائی حاصل نہیں کر پاتے۔ آپ کے چہرے پہ لکھے درد کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی پوچھے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ کس کی جدائی نے اس قرب کو چہرے پہ ثبت کیا ہے، اور پھر آخر بس جھوٹی سی مسکان کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موسم کا اثر ہے شاید۔ اور کچھ لوگوں کی مخلصی راست نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں نصیب خراب ہے یا میں خراب ہوں، ہر اس چیز نے دل دکھایا ہے جس پر مجھے ناز تھا۔ مرد کا دل نرم کرنے کا طریقہ: اگر شوہر تمہیں ستاتا ہے یا غصے والا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹتا ہے، تو اسے ہمیشہ مسکرا کر جواب دو، کبھی شکایت نہ کرو، وہ خود ہی احساس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین منزل تک لائے گا انشاءاللہ۔ انسان کے نیک اعمال ہی اس کے بہترین ساتھی ہیں۔ اپنے نفس کی دیواروں کو گرانے کے بعد ہی آب حیات تک پہنچ سکو گے۔ ہر انسان کو اس کی توفیق کے مطابق استعداد حاصل ہوتی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ اسے کبھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا سے جنگ کرنے کی بجائے اپنے نفس کو ہی قتل کر ڈالو۔ جسے نور حق حاصل ہو گیا اسے بڑھاپا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔